ویلکم بیک ناظرین. جنرل پرویز مشرف کی بات ہو رہی تھی. جی ان کی وجہ سے آپ کو کچھ دشواریاں بھی اٹھانی پڑیں, کچھ پرابلمز آئے. 12 مئی مجھے یاد ہے چودھری پرویز الہی نے مجھے کہا کہ ہم پہ پریشر تھا کہ چیف جسٹس صاحب کو روکا جائے, اور ہم نے کہا نہیں, ان کو کھلی چھٹی دے دی جائے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ کراچی میں کیا ہوا؟ تو انہوں نے ہنس کے آگے سے جواب دیا کہ یہ الطاف بھائی سے پوچھیے گا. تو میں آج سے پوچھ رہا ہوں کہ 12 مئی کو کیا ہوا؟ بڑی لمبی داستان ہے اس کی تو, اور اس پہ بہت سے ثبوت اور شواہد بھی ہیں. انشاءاللہ کسی وقت آپ چاہیں گے تو وہ آپ کے سامنے ہم تمام ثبوت و شواہد رکھیں گے. ہوا صرف اتنی بات تھی کہ ایم کیو ایم نے یہ کہا تھا کہ اس دن ہم بھی عدلیہ کی آزادی اور عدلیہ کی بحالی کے لیے ریلی نکالیں گے. صرف یہ بات ہوئی تھی, کہیں یہ نہیں تھا کہ اس میں چیف جسٹس سپریم کورٹ جناب افتخار چودھری صاحب کو نہیں آنے دیں گے, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہوئی. نہیں, کوئی دکھا ہی نہیں سکتا, نہ کوئی بیان میں کہہ سکتا ہے. لیکن دیٹ واز اے کانسپریسی آف دی ہڈن فورسز. کون سی ایجنسیز؟ ڈیفینیٹلی, کہ جنہوں نے اس کی فلمز ہیں, ویڈیو فلمز ہیں, اور اس کے فوٹوگرافز ہیں جو ہم کسی بھی عدالت میں پیش کر سکتے ہیں. باقاعدہ کچھ لوگوں کو اسلحہ فراہم کیا گیا, پیسے فراہم کیے گئے, جھنڈے فراہم کیے گئے, مختلف جماعتوں میں بھیجا گیا, اور ان کے ذریعے جو مظاہرین جو شرکاء تھے جلوس کے. اب ایم کیو ایم, میں آپ کو صرف ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں لاکھوں لوگ تھے اس دن 12 مئی کو عدلیہ کی آزادی کی بحالی کے لیے جو ایم کیو ایم نے ریلی نکالی تھی. اس میں گھر کی مائیں بھی تھیں, بہنیں بھی تھیں, بیٹیاں بھی تھیں, اور گودوں میں معصوم بچے بھی تھے, اور بزرگ بھی تھے. اگر ایم کیو ایم کا کوئی بھی ایسا دور دور ذہنوں میں نجم سیٹھی صاحب یہ خیال ہوتا کہ ہم کو اس دن جھگڑا کرنا ہے, تو کون اپنے ماں باپ, بہن بھائیوں اور بچوں کو گودوں میں لے کے وہاں جائے گا جہاں اس کا یہ پروگرام ہو اس جماعت کا کہ ہمیں آج جھگڑا کرنا ہے. تو جن لوگوں نے چودھری پرویز الہی کو کہا تھا کچھ کریں, انہوں نے پھر کر دکھایا کراچی میں, یہی ہوا نا. میں یہ نہیں کہہ سکتا, میں ان پہ الزام نہیں دے سکتا, نہ میں کسی پہ دے سکتا. یقیناً اس میں خفیہ ہاتھ جن کا آج ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہ رہے تھے, جن کا آج تک صرف خفیہ ہاتھ کے علاوہ اس سے زیادہ کی بات آج تک نہیں آئی. اوجھڑی کا سانحہ آیا, خفیہ ہاتھ. لیاقت علی خان کا قتل ہوا, خفیہ ہاتھ. بے نظیر بھٹو شہید کا قتل ہوا, خفیہ ہاتھ. اتنی گورنمنٹیں گئیں, اس میں خفیہ ہاتھ. پتہ نہیں ملک میں جتنے بھی فسادات ہوئے, خفیہ ہاتھ, خفیہ ہاتھ, خفیہ ہاتھ, اور آج تک یہ خفیہ ہے. لیکن اب اویئرنیس پھیل رہی ہے پنجاب کے نوجوانوں میں, پنجاب کے دانشوروں میں. ایسے نوجوان لوگ نکل رہے ہیں. مثال کے طور پہ یہ منہ دیکھی کی بات نہیں ہے, نجم سیٹھی صاحب, آپ نے, آپ کی زوجہ محترمہ, آپ کی وائف نے طالبانائزیشن اور کے خطرات سے جس طرح پنجاب میں رہتے ہوئے آواز اٹھائی, بہت بڑا جہاد تھا ایک, اور بہت ہمت کا مظاہرہ تھا. تو ایسے نوجوان اب اینکر پرسنز بھی نکل رہے ہیں پنجاب سے, طلبہ طالبات بھی نکل رہے ہیں, جو اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملک میں جاری 62-63 سالوں سے اسٹیٹس کو چل رہا ہے, فیوڈل کلاس اور فیو فیملیز ملک پہ حکومت کرتی چلی آ رہی ہیں. جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں کرنے والے تو ان کی آل اولاد آ جاتی ہے, جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو ان کی آل اولاد بھانجے بھتیجے آ جاتے ہیں. آپ تو کب سے آپ کہہ رہے ہیں فیوڈلزم کے خلاف بات کر رہے ہیں. واحد ایم کیو ایم ہے. ایم کیو ایم کے علاوہ اور الطاف حسین کے علاوہ
کوئی مائی کا لال پاکستان میں چیلنج نہیں کر سکتا کہ میں نیپوٹزم، اقربا پروری، موروثی سیاست کے خلاف نہ صرف ہوں بلکہ جاگیردارانہ نظام کے خلاف ہوں، ٹکٹوں کی، الیکشن کے ٹکٹوں کی فروخت کے خلاف ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک نہ تو میں نے خود کبھی الیکشن لڑا، نہ سینٹ کا، نہ قومی کا، نہ صوبائی اسمبلی کا، نہ میئر کا، نہ ڈپٹی میئر کا، اور نہ ہی میرے کسی بھائی، کسی بہن نے قومی، صوبائی، اسمبلی کا الیکشن لڑا۔ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو آپ کی باتیں ہیں یہ تو بہت سے لوگوں کو پسند آنی چاہیے پنجاب میں، تو کیا وجہ ہے آپ نے مہاجر قومی موومنٹ سے نام بھی بدل کے متحدہ بنایا؟ یہی امید تھی نا کہ پاکستان کے اندر آپ چھا جائیں گے، یہ کراچی سے نکلیں گے، سندھ سے نکلیں گے، اور یہ جو بات آپ اینٹی فیوڈل بات کرتے ہیں، سیکولر بات کرتے ہیں، تو یہ پنجاب میں کیوں نہیں آپ پیر جما سکے؟ پنجاب میں ایم کیو ایم کے خلاف اتنا نیگیٹو پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اس کو ختم ہوتے ہوتے ابھی ٹائم لگے گا۔ کس نے کیا یہ ایک تو ملک کی فیوڈل ایلیٹ ہے، اس کے ساتھ ایک کولیبریشن ہے فوجی جرنیلوں کا اور خفیہ ایجنسی کے جرنیلوں کا، یہ نہیں چاہتے کہ آپ سندھ سے باہر اور ہائر اپس جو سول بیوروکریٹس ہیں ان کا، یہ سب کا ایک ٹرائی کا ہے۔ یہ اسی اسٹیٹس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب دل چاہتا ہے مارشل لا آ جاتا ہے، فیوڈلز خاموش رہتے ہیں اور انہی کی حکومت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ کیا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ ان کو آپ کی کچھ باتیں پسند نہیں؟ میں اگزامپل دیتا ہوں ایک، جی، آپ نے 2004 میں ایک کانفرنس میں ہندوستان میں پارٹیشن کے بارے میں کچھ کہا تھا کہ شاید یہ لگتا ہے ایسے کہ یہ صحیح نہیں کام ہوا۔ پنجاب تو ٹھیکیدار ہے نا جی پاکستان کا، پنجاب تو کہتا ہے ہم نے پاکستان بنایا، تو ہو سکتا ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ شاید آپ ٹو نیشن تھیوری، آپ پاکستان کی انڈیپینڈنس کے خلاف ہیں، یا آپ کے کوئی سیکرٹ ایجنڈے ہیں، یہ ہو سکتی بات ایسی؟ یہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ میری جو اسپیچ ہے وہ ریکارڈڈ ہے، میری اسپیچ کا پرنٹ آؤٹ بھی موجود ہے۔ ایگزیکٹلی کیا کہا تھا آپ نے؟ میں نے بالکل یہ بات کہی تھی، اور پنجاب کے لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جب وہ ملت اسلامیہ کے لیے بات کرتے ہیں، فلسطین کے لیے وہ بات کرتے ہیں، کشمیر کے لیے وہ بات کرتے ہیں، سب کے لیے وہ بات کرتے ہیں، سارے عراق کے لیے وہ بات کرتے ہیں، یعنی امت مسلمہ کے لیے بات کرتے ہیں، تو میں نے تو صرف یہ کہا تھا کہ سب کانٹیننٹ جو انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا اس کے ڈویژن سے مسلمانوں کو نقصان ہوا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی طاقت 3 حصوں میں بٹ گئی۔ بنگلہ دیش میں بٹ گئی جو اب ایک آزاد ملک ہے، پاکستان میں بٹ گئی، اور پاکستان کی آبادی سے زیادہ مسلمان انڈیا میں ہیں۔ تو پاکستان بننے سے آیا بر صغیر کے مسلمانوں کو فائدہ پہنچا اجتماعی طور پہ یا نقصان پہنچا؟ ان کے اتحاد کو فائدہ پہنچا یا نقصان پہنچا؟ اب ذرا سا تصور اگر یہ کر لیجئے کہ اگر یہ ڈویژن نہیں ہوتی اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے جو پوائنٹس تھے، 14 نکات تھے، وہ کانگریس مان لیتی اور پاکستان کا ڈویژن نہیں ہوتا، اور یہی بات جو پاکستان کے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے بھی الہ آباد کا جو خطبہ پیش کیا تھا اس میں پاکستان کے قیام کا مطالبہ نہیں کیا تھا، بلکہ یہ مطالبہ کیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں ریاستیں بنے گی، وہاں ریاستیں بنا دی جائیں۔ الحمدللہ ابھی ان کے صاحبزادے ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب جو جج بھی رہے ہیں، جی وہ بقید حیات ہیں۔ جی صحیح۔ میری بات کی تصدیق پنجاب کے عوام
جاوید اقبال صاحب سے کر سکتے ہیں. ناظرین ایک چھوٹی سی بریک، پھر اس گفتگو کو جاری رکھتے ہیں.